اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو شان اور عظمت بڑی نرالی عطا فرما دی ہوتی ہے۔ اور رب تعالیٰ کے ایک ولی تھے، وہ ایک جگہ پر اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے اور اپنی بکریوں کا ریوڑ ایک جگہ پر چھوڑ دیا، رب تعالیٰ کی نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور ادھر سے ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کر بکریوں کی رکھوالی کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کر یہ ماجرا دیکھا کہ پہلے تو دیکھا کرتے تھے بھیڑیے کو جہاں پر بکری نظر آ جائے وہ غنیمت جانتے ہوئے اس موقع کو ضائع نہیں کرتا، وہ حملہ آور ہو جایا کرتا ہے، مگر آج عجیب سما دیکھنے کو ملا کہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن پایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور دیکھا بھی گیا کہ بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، آج وہ دشمن اپنی غذا یعنی بکریوں کی حفاظت کرتا نظر آیا۔ دیکھا تو ادھر اللہ تعالیٰ کا بندہ ان بکریوں کا مالک رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف تھا۔ جب انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، ان کے ساتھ گفتگو ہو گئی، انہوں نے سوال کر دیا جناب والا ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ بھیڑیا اٹھ کر بکریوں کی رکھوالی کرنا شروع کر دے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر اپنا نبی بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل کے اندر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا جی بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار جب پتھر کے اوپر ڈنڈا مارتے اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہوگا؟ جی حضور والا قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ ذرا میرے ساتھ، یہ تو نے مشاہدہ کر لیا، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو جناب والا دشمن سے بھی بکریوں کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ میں آپ کو ایک اور اس سے بھی حیران کن واقعہ دکھا دوں، آپ کو اس سے بھی حیران کن کوئی چیز دکھا دیتا ہوں۔ اس کو ساتھ لے کر چل پڑے، ایک درخت کے نیچے ایک پتھر کے نیچے جا کر برتن کر دیا، اور پتھر کے نیچے برتن کرنے کی دیر تھی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے شہد کو جاری فرما دیا۔ اب یہ دو باتیں ان کے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اب دوسرا سوال ذہن کے اندر یہ امڑ آیا کہ اس پتھر سے شہد کس طرح جاری ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندے نے آگے سے جواب دیا کہ جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نافرمانوں کے لیے پانی کے چشمے پتھر سے جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا جی بے شک جاری کر دیے، تو کہنے لگا اس سے میرے مسئلے کا جواب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ حضور والا ابھی تک تو سمجھ نہیں آیا، آپ ذرا آسان لفظوں کے اندر سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا ارے موسیٰ علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کے لیے اگر پانی کے چشمے پتھر سے جاری کر سکتے ہیں، ہم نے تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی بلکہ ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ان کی فرما برداری کر کے اگر رب تعالیٰ فرما برداری کی برکت سے بھیڑیے سے ہماری بکریوں کی حفاظت کروا دے، اور اس فرما برداری اور اطاعت مصطفیٰ کی برکت سے اگر رب تعالیٰ ہم کو پتھر سے شہد عطا فرما دے تو اس پر ہم لوگوں کو تعجب کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جب نافرمانوں کو پتھر سے پانی نکال کر دے دیا، وہ نافرمان تھے، اور ہم تو حضور کے فرما بردار ہیں، تو ہمارے لیے اگر بھیڑیا بکریوں کا نگہبان بنا دیا جائے تو یہ کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، اور اگر پتھر سے شہد ہمارے لیے جاری کر دیا جائے تو یہ کوئی ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں۔
رب تعالیٰ اگر نافرمانوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو فرما برداروں کو اس سے کہیں بڑھ کر عطا کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔